بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قرآن کی روشنی سے جہالت کے اندھیروں سے نکالا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جو انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے اصول، صبر، شکر، عدل اور محبت کا درس دیا گیا ہے، اور جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، زندگی کو مقصد اور آخرت کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جاتا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں اس دنیا میں بھیجا، تو زندگی میں بہت سکون آ جاتا ہے۔ کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ کیا ہماری زندگی گزارنے کا یا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کھانا پینا سونا اور پھر اٹھ جانا، پھر کھانا پینا سونا، یہی ہے؟ کیا یہی ایک سائیکل ہے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، یا اس مقصد اس سے اوپر ہے؟ تو وہ مقصد آپ کو تبھی سمجھ آئے گا جب آپ اپنی زندگی میں قرآن پاک کو لے کے آؤ گے۔ وہ آپ کو آپ کا مقصد بتائے گا کہ آپ کیوں بھیجے گئے اس دنیا میں، اور آپ کا کیا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ خیر، ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ دیر آئے درست آئے۔ ابھی بھی یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں اور ہم نے ان کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ملنا ہے اور اس کے لیے قدم بھی بڑھانا ہے۔ چلیں آئیں سب مل کے قدم بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ ابھی تو بہت لیٹ ہو گیا، میں کب تک اپنی منزل تک پہنچوں گی یا پہنچوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری کوشش دیکھنی ہے۔ آپ اگر انبیاء کرام کی زندگی کے حالات دیکھیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی محنت کرتے رہے، کتنی کوشش انہوں نے کی، اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تو واقعہ پڑھا ہوگا۔ فار 950 ایئرس، 950 سال وہ اللہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن جب طوفان نوح آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنا لیں اور اس کشتی میں ان لوگوں کو شامل کر لیں جو ان کے ساتھ ہیں، جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھے، تو وہ بہت کم لوگ تھے، گنے چنے لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو دین کا پیغام دیتے رہے، اللہ کا پیغام دیتے رہے، لیکن جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو سوائے وہ اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کی اپنی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے آپ کی اللہ تعالیٰ نے کوشش دیکھنی ہے ہماری بھی کہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو اسی کوشش کا ایک حصہ ہے یہ چینل جو میں نے شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود بھی جڑوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ سب کو بھی جوڑوں۔ تو آئیں اس کوشش میں میرا ساتھ دیں اور جڑ جائیں اللہ کے ساتھ تاکہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61۔ پہلے اس کا لفظ پر لفظ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، قُلْ تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی طعامٍ کھانے پر، واحدٍ ایک ہی، فدعو بس تم دعا کرو، لانا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لانا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلھا سبزی اپنی، و کسائیھا اور ککڑی اپنی، و فومیھا اور گندم اپنے، و عداسیھا اور مسور اپنے، و بصالیھا اور پیاز اپنا، قالا کہا، استبدلون
کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اسے جو ہوا وہ ادنا ادنا ہے بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے اہبتو اتر جاؤ مصرن شہر میں فإنا تو بے شک لاکم تمہارے لیے ہے ماں جو سال تم سوال کیا تم نے وضربت اور مار دی گئی علیہم ان پر الذلت ذلت والمسکنات اور محتاجی وباؤ اور وہ پلٹے بغضبم ساتھ غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے ذالکا یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے وہ یکفرون کفر کرتے بھی آیاتی سات آیات کے اللہ اللہ کی وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے ذالکا یہ بیما بوجہ اس کے جو اسو انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے وہ یا تعددون حد سے نکل جاتے اب اسی کی ہم ترجمہ کرتے ہیں اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر بس تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین سبزی اپنی ککڑی اپنی گندم اپنی اور مسور اپنے اور پیاز اپنا کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو وہ ادنا ہے بدلے اس کے جو کہ وہ بہتر ہے اتر جاؤ شہر میں تو بے شک تمہارے لیے ہے جو سوال کیا تم نے اور مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ پلٹے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے اور یہ بوجہ اس کے کہ وہ تھے کفر کرتے سات آیات کے اللہ کی اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے اور یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے نکل جاتے اب یہاں پر کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ سارے احسانات ہیں جو ہم نے پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے اور بنی اسرائیل کون تھے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا تھا ایک قوم کو ایک امت کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے دین کا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچائے گے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے وہ جو منصب تھا وہ ان سے چھین لیا گیا اور وہ منصب چھین کے کس کو دے دیا گیا امت محمد کو تو یہ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا نا کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے تو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے ہم نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے ہم نے خود بھی اللہ سے جڑنا ہے اور پھر لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل پر بہت سارے احسانات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا دیکھیں زندگی میں ایک سب سے بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ذریعہ معاش کی ہوتی ہے کہ ہم کیا کمائیں کس طرح کمائیں کیسے کھائیں خود کھائیں اپنی اولاد کو کھلائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ بھی آسانی کر دی ان کے لیے آسمان سے ایک پرماننٹ کھانا اترنا شروع ہو گیا جو من و سلوہ تھا لیکن چونکہ یہ ناشکری قوم تھی تو انہوں نے اس پہ بھی شکر ادا نہیں کیا اور کہنا شروع ہو گئے کہ ہم نے تو ایک کھانا نہیں کھانا ہمیں تو ورائٹی چاہیے ہمیں تو یعنی کہ ایک اعلیٰ چیز جو ان کو مل رہی تھی انہوں نے اس سے بھی منہ پھیرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا جو کہ ایک پاکیزہ مفید خشک ذائقہ اور آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا تھا مگر تم نے اس کھانے سے منہ موڑا اور موسیٰ سے تم نے اس کے بجائے کیا مانگی ترکاریاں سبزیاں وغیرہ کھانے کے مطالبہ کر دیا اب وہ کیا تھے جو کہ اس کی نسبت کم تر تھے انہوں نے سرکشی اختیار کی اور من و سلوہ پر صبر نہ کر سکے اور وہ اپنی پہلی زندگی کو یاد کرنے لگے کہ جب وہ مسور پیاز ترکاریاں اور گندم استعمال کیا کرتے تھے
اور کیا کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، کھکڑی، گندم، پیاز اور مسور۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ طعام واحد، انہوں نے منا اور سلوا کو ایک ہی کھانا بول دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی کھانا ہے، اور انہوں نے اس کھانے کو ایک اس لیے قرار دیا کہ روزانہ انہیں یہی چیزیں ملتی تھی اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی تھی، گویا کہ وہ ایک ہی کھانا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالی کا احسان، ایک اور جو ان کا احسان تھا اس کا بھی انہوں نے نہ کیا، ناشکری کی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو ہم لوگ ایک ہی کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں تو زیادہ چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اب یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذلت اور محتاجی پھر ہم نے کیا کیا، اس کو یہودیوں سے چمٹا دیا گیا۔ ان کی کس وجہ سے چمٹایا؟ کیونکہ وہ ناشکری کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہودی تھے نا، تو جب ان سے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی، ان کو کہا کہ اب تم ہمیشہ ذلیل ہی رہو گے اور محتاج ہی رہو گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا، لہٰذا ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے پاؤں تلے ذلیل و رسوا کر دیا تھا، مسلمانوں نے ان سے جزیہ بھی وصول کیا۔ اب کیا ہے، کیوں وہ اس ذلت و رسوائی کے مستحق قرار پائے؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری کی تھی، اور اس ناشکری کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے تھے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی کہ ان کے دیکھیں، ان کے جو اگر ہم لسٹ بنائیں، یہ جو کام کرتے تھے، ایک تو ناشکری کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا بغیر محنت کیے، بیٹھے بٹھائے ان پہ آسمان سے ان کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، اور وہ اس کی ناشکری کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ پیاز، آلو، ترکاری، سبزیاں، وہ سب چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ اپنی پرانی زندگی میں ان کو جو ملا کرتا تھا وہ کہتے تھے ہمیں وہی چاہیے۔ اور دوسرا وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اللہ تعالیٰ جو آیات میں فرماتے تھے وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اور تیسرا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان سب چیزوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی اور غضب کے مستحق قرار پائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے خون سے اپنے ہاتھ انہوں نے رنگ لیے تھے، ان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کو ناحق، جو نبی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام تھے ان کو ناحق قتل کر دیا۔ اور یہاں پہ ایک یعنی تکبر ہی ہے نا، جو یہ کیوں کرتے تھے سب کچھ، کیونکہ ان کے دل میں تکبر آ گیا تھا، غرور تھا۔ اور یہاں پر ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے، اس میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہر دھرمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے، یہ تکبر کی ایک قسم ہے۔ اور کیا ہے کہ آپ کے سامنے حق بات کہی جا رہی ہو اور آپ اپنے اندر ایک غرور اور تکبر لیے بیٹھے ہوئے اور ہر دھرمی سے اس کو نہ مانے اور لوگوں کو آپ کم تر سمجھیں، تو یہ تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ ضلالت و گمراہی کا امام ہو، یعنی کہ حق بات جانتے ہوئے بھی اس کو انکار کیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے، انہیں دی گئی مذکورہ بالا سزاؤں کا، یہ جو اوپر سزائیں تھیں یہ ان کو دی گئیں کیونکہ وہ نافرمانی میں حد سے بڑھ چکے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ نافرمانی کیوں کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے، ان کے اندر ایک تکبر آ گیا تھا کہ ہم تو وہ امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے تو کھانا اترتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو آسمان سے جنت سے کھانا آ رہا ہے،
جس چیز نے ان کے اندر غرور اور تکبر پیدا کر دیا. اور ہے نا کہ جس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس امت کو جو کام دیا گیا تھا، اس امت میں وہ کام نہیں کیا، اور یہ ذمہ داری اب ہمارے کندھوں پر ہے. ہم نے وہ کام کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، جو سن رہے ہیں سب نے کرنا ہے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اور پھر لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوشش میں کامیابی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں آپ سے دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.